اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور فقراء میں کیا طریقہ رائج ہے؟ میں تو بڑا سمپل اور سیدھا طریقہ یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور آپ کے روضہ مبارک کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا یہ مسئلہ ہے اور اس حصے میں آپ اللہ کے حضور دعا فرما دیجئے کہ رب تعالی مجھے اس مشکل سے نکال لے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے۔ رہ گیا فقراء کا طریقہ، تو وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے۔ روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم مدد کی درخواست کریں اپنے مرشد سے اس طرح تصور کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو یہ انہیں زحمت دینے کے مترادف ہے، اور اپنے مرشد کو اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا شبہ سب سے بلند اور بالاتر ہیں، انہیں زحمت نہیں دی جاتی، یہ روڈ ہے۔ اس لیے فقراء تو اس طرح سے اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ خود بخود رہتی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سوائے رحمت کی اور کوئی کسی کے لیے کچھ سختی نہیں ہے، صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو وہاں سے خود ہی عنایات ہو جاتی ہیں انسان پر۔ یہ میں پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں قطعی طور پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے مجھے یہ بات کہنے میں کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ کسی صاحب نے ایک اور سوال درود شریف کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ علماء کے مطابق اگر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو کثرت میں شمار ہو جائے گا، یقیناً کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن اس معاملے پر ایک اور بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اپنے امتیوں پر بے پناہ ہیں، انگنت ہیں، اور وہ عنایات ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ایک دن کا یا 2 دن کا، مہینے کا قصہ نہیں ہے، وہ ایک پرپیچول عنایات ہی ہیں جو مسلسل ہوتی ہی رہتی ہیں، جس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر عنایات انگنت ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر گن کر درود شریف پڑھنا میرا خیال ہے کہ شکر گزاری کے خلاف ہو جائے گا۔ تو درود شریف بغیر گنے پڑھا جائے، بغیر شمار کے پڑھا جائے، جیسے وہاں سے عنایات بغیر شمار کے ہیں، اسی طرح درود شریف بھی بغیر شمار کے ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ
گھر اور دکان کو شیطان سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بیان فرما دیا، اور ایسا حصار بیان فرما دیں جس سے گھر اور دکان وغیرہ میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے۔ بڑا سمپل سادہ طریقہ ہے کہ انسان نیک ہو جائے تو شیطان نہیں آئے گا۔ جب انسان نیک ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ایسے مقام پر بھی چلا جاتا ہے کہ وہاں شیطان آتا ہی نہیں جہاں ایسا شخص بیٹھا ہوگا۔ اور حصار بھی نیکی ہی ہے، شیطان کے خلاف ڈھال کا کام کرے گی کہ انسان اندر سے نیک ہو جائے تو خود ہی حصار ہو گیا۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ خان آصف مرحوم کی سنڈے ایکسپریس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب پر لکھی ہوئی تحریر میں ایک جگہ پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز بھی کیا چیز ہے کہ حضوری سے فوراً دربار میں لے آتی ہے۔ حضوری اور دربار کا فرق سمجھا دیں۔ اب بات یہ ہے کہ کشف کے ذریعے تصور باندھا تو حضوری ہو گئی، خیالوں میں پیش ہو گئے تو حضوری ہو گئی کہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں میں، یہ تصور کر لیا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو حضوری ہو گئی۔ لیکن جب فقیر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ رب کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ چونکہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی عظیم درویش کا فرمان ہے، اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم وظائف دیکھتے ہیں کہ صاحب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ پڑھ لیا اور وہ رہائی مل گئی، حضرت ادریس نے یہ پڑھ لیا تو یہ ہو گیا، کسی ولی اللہ نے یہ پڑھ لیا، یا اسی طرح ہم بڑے عظیم ولی اکرام کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھتے ہیں، وہاں دقت ایک پیش آ جائے گی ہمیں کہ پیغمبر تو خیر بہت ہی عظیم چیز ہیں، بہت بلند ہیں، ولی اکرام میں بھی جو ولی اللہ علم کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، بلکہ یوں کہ یہ کہ جس مرتبہ پر جو ولی اللہ موجود ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق تفسیر لکھے گا اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی وہ کوئی وظیفہ پڑھے گا۔ اب اگر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب جیسا ولی اللہ ہے کوئی، وہ اگر کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق پڑھیں گے، ذہنی بلندی کے مطابق پڑھیں گے۔ جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے 9 درجے سے ترجمہ لکھ دیں، 8ویں درجے سے ترجمہ لکھیں۔ ہم جیسا امید جب اسے پڑھے گا تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا، ہم اس کے الفاظ ہی کے ہیر پھیر میں گھومتے رہ جائیں گے۔ حالانکہ ہیر پھیر ہے نہیں الفاظ کا، انہوں نے تو اپنے مطابق لکھ دیا، صحیح لکھا، ان کے مطابق بڑا آسان ہے وہ، لیکن ہمارے لیے وہ ایسا جنگل ہے جس میں ہم کھو جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے اس سے۔ لیکن جب فقیر کسی کو بتائے گا تم یہ پڑھ لو تو وہ اس اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق وہ وظیفہ اس کو بتائے گا۔ لیکن ہم فوراً یہ کرتے ہیں کہ فلاں پیغمبر نے پڑھا تھا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، فلاں غوث نے پڑھا ہم بھی پڑھ لیں گے، تو ہم کھو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو یہ لکھا کہ حضوری سے درباری میں لے آتا، انہوں نے اپنے مقام سے لکھ دیا،
اب ہم اسی میں کھوئے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا تو یہ حساب ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو گھر سے اکبری منڈی اپنی دکان پر پہنچ جاتے ہیں. ہم کو کاروبار کی حضوری مل جاتی ہے کہ اس کے تمام مسائل یاد آنے لگتے ہیں سارے. مجھ جیسا آدمی کیا سمجھے گا اسے؟ تو یوں میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ہمیں اوپر جانا چاہیے. میں کئی بار ایک ہی مثال یہ دے چکا کہ ہم اگر جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، میتھمیٹکس، کیمسٹری یا فزکس پڑھ رہے ہیں تو ابھی ہم جب کلاس 5 میں ہیں تو کسی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب یا نیوکلیئر سائنٹسٹ کا لکھا ہوا کوئی پیپر اگر ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات، بلکہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم کلاس 5 میں پڑھتے ہوئے کلاس 7 کے کسی بچے کا لکھا ہوا پیپر کوئی پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح جب ہم میٹرک میں پہنچیں گے تو پھر ہمیں کسی ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کا لکھا ہوا پیپر سمجھ میں آ جائے گا. تو حتیٰ کہ جب ہم ایم ایس سی میں پہنچ جائیں گے تو نیوکلیئر سائنٹسٹ کا لکھا ہوا پیپر سمجھ میں آنے لگے گا. درجہ بدرجہ اگر ہم اوپر جائیں گے تو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، کنفیوژن نہیں ہوں گے. اور اگر ہم نے شروع ہی سے اس طرح کر دیا تو بنیادیں کچی رہ جاتی ہیں، پھر کچھ پلے پڑتا نہیں. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر آفس وغیرہ میں کوئی کام نہ ہو، بندہ فارغ بیٹھا ہو تو کیا ذکر و فکر کر سکتا ہے؟ نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ کرنا چاہیے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جب رب تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی دوستی عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے اور اس کے دل میں غور و فکر جاری کر دیتا ہے. تو غور و فکر زبان سے نہیں دل سے ہوتا ہے. اور اسی سے مجھے ایک اور خیال یہ آیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں صاحب رب تعالیٰ سے دوستی کے لیے کوئی وظیفہ ہمیں پتہ چل جائے. دوستی تو غور و فکر سے آئے گی، محبت اس کی غور و فکر سے آئے گی کہ جتنا انسان رب تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرے گا اس کی عظمت اتنی ہی عیاں ہونا شروع ہو جائے گی. عام آدمی رب تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک ولی اللہ ڈرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو تو اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا بالکل ہی کوئی ادراک نہیں. لیکن جو اہل علم ہیں وہ اپنے علم کے مقام کے مطابق رب تعالیٰ کی بزرگی کا کچھ نہ کچھ ادراک ضرور رکھتے ہیں. تو چونکہ ان کو تھوڑا سا ایک ادراک ہوتا ہے، ایک ہلکی سی جھلک کا اندازہ ہوتا ہے کہ رب کی بزرگی اور اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ضرور دیکھ لیتے ہیں. اس ہلکی سی جھلک ہی سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ رب کتنا بڑا ہے. تو وہ اتنا ہی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے کانپتے ہیں. تو جب ہم غور و فکر کریں گے تو رب تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی قدرت کا ادراک ہوگا، ہمیں اس کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے دل میں اس کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اس کا رعب بھی پیدا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو اگر صرف ذکر کرنا ہے ہمیں زبان سے تو پھر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی. اس لیے زبان سے ذکر کے پیچھے نہ دوڑیں ہم، بلکہ کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے ہمیں غور و فکر کی عادت ہو جائے. اگر ہم فارغ بیٹھے ہیں
تو قرآن پاک کا چاہے کوئی ایک حرف ہم لے لیں اور اس پر فکر شروع کر دیں، اس پر غور کرنا شروع کر دیں، تو ابتدا میں تو دقت آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ عقدے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو کسی نے ایک اور یہ سوال پوچھا ہے کہ غفلت میں پڑھا گیا درود پاک، چلتے پھرتے پڑھا گیا درود پاک، بغیر وضو کے پڑھا گیا درود پاک، بغیر یکسوئی کے پڑھا گیا درود پاک بھی کوئی فائدہ دیتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کھیل ہے جذبے کا، نہ تو یہ عبادات کا کھیل ہے، نہ یہ تعداد کا کھیل ہے، نہ ذکر کی بلندی کا کوئی کھیل ہے کہ کس درجے کا ذکر کوئی کر رہا ہے۔ یہ کھیل ہے صرف جذبوں کا کہ کس جذبے سے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چونکہ ادب پہلا کرینہ ہے، رب کے یہاں جنون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ادب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف نہ پڑھا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چلتے پھرتے دنیاوی کام کرتے ہوئے درود پاک نہ پڑھا جائے، بلکہ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اور پوری یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ میں پھر بیان کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ممانعت نہیں ہے، بغیر وضو کے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے۔ معاملہ ہے صرف جذبے کا کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے، تو جتنا زیادہ ادب ہے اتنا ہی انسان احتیاط کرتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہو کے نماز پہ بیٹھ کے یکسو ہو کے قبلہ رو پھر درود پاک پڑھا جائے۔ کسی غیر ملک سے سوال کس نے کیا ہے کہ شاہ صاحب I heard your lecture 152 about dog and cat، باقی وہ جملہ چھوڑ دیجئے، اس میں اس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے۔ In Quran it has been described about shikar that if your dog brings you a shikar and if his teeth does not penetrate into the flesh of the animal, then you can cut that part and eat the rest of shikar۔ اب میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر معتبر کتاب کوئی نہیں، میرے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی شخص معتبر نہیں۔ جو بات قرآن پاک میں فرما دی گئی ہے اور وہ واضح ہے، تو اس سلسلے میں کسی دوسرے شخص سے پوچھنا کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ یہ آپ سب کا اور میرا بھی الحمدللہ ایمان ہے کہ قرآن پاک کتاب الہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، تو جو چیز رب نے بیان کر دی اس میں کسی دوسرے شخص سے مشورے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ہاں، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ بالکل واضح ہے قرآن میں کہ اگر آپ کا شکاری کتا آپ کے لیے شکار اٹھا کے لاتا ہے اور اس کے دانت اس کے گوشت میں پیوست نہیں ہوتے، تو پھر
شکار کے اتنے حصے کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا جائے جہاں سے اس نے اسے پکڑا تھا. شرط یہ ہے کہ دانت گوشت میں پیوست نہ ہو اور باقی کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کتے کے دانت گوشت میں پیوست ہو گئے، خواہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوئے، تو پھر اس کو نہ کھایا جائے. وجہ یہ ہے کہ کتے کے لعاب میں ریبیز کے جراثیم ہوتے ہیں. تو جب کتا اسے دانتوں سے پکڑے گا اور اس کے دانت پینیٹریٹ کر جائیں گے اس میں، تو کتے کا لعاب دہن اس میں داخل ہو جائے گا گوشت میں، اور ریبیز کے جراثیم اس میں داخل ہو جائیں گے. یہ ریبیز اتنی بری مرض ہے کہ وہ کتا جو پاگل ہو جائے، بیمار ہو جائے، کبھی اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اس کے سامنے کپڑا پھینک دیجیے کوئی صاف سفید، اور کتا جب اسے پکڑے گا سفید کپڑے کو پکڑ کے چھوڑ دے گا، اس کپڑے کو کہیں لٹکا دیجیے، تو 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس کپڑے پر باریک باریک کیڑے رینگ رہے ہوں گے. وہ ریبیز ہوتی ہیں. اسی طرح جسے کتا کاٹ لے، ایسا جس پہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، وہ علاج نہ کرائے تو 3-4 دن کے بعد اس کے تمام جسم پر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے. یہ جراثیم کتے کے تھوک میں ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتا نجس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کتے کا لعاب کہیں لگ جائے یا اس کا گیلا جسم آپ کے کپڑوں پر لگے تو پلید ہو جائیں گے. اگر خشک ہے کتا، اس کا جسم ٹچ کر گیا تو پلید نہیں ہوتے. وہ لعاب سے بچنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر ریبیز کے جراثیم ہیں. تو اگر دانت داخل ہو جائیں گے اور آدمی کوئی غلط چیز کھا لے گا تو امکان یہ ہے کہ اس پہ ریبیز کا دورہ پڑ جائے گا. انہی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ it follows from Quran and Hadith that whoever did not accept Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or lacked even the smallest particle of faith would reside in the hell forever. And Quran and Hadith also assert that the mercy of Allah is encompassing everything else. So we deduce that one can find and recognize Allah only through His appointed messenger and His path, and this fact is so fundamental that its denial would lead to the permanent inhabitants in hellfire, and it is not contrary to His mercy, and it is fully justified. My question is that we have faith in the above mentioned because its source is Quran and Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, but can this understanding be achieved through reasoning and philosophical and logical explanation? If yes, kindly explain in the light of wisdom bestowed upon. جتنے بھی مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے، جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، وہ سب اللہ کے پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر آئے. جیسے میں نے یہاں پہلے عرض کیا تھا کہ پیغمبر میں اور رسول میں فرق کیا ہے. رسول وہ ہیں جو ایک نئی کتاب لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے. پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے انٹروڈیوس ہوئی ہوئی شریعت کو کنفرم کیا اور اس کو پھیلایا. کچھ پیغمبر اور نبی ایسے بھی ہیں جن پر صحیفے اترے ہیں، کتاب تو نہیں لائے لیکن صحیفے ضرور اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے صحیفے. رب تعالیٰ ان تمام مذاہب کے مطابق رب تعالیٰ الٹیمیٹ باس ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے،
وہ رب ہے سب سے بڑھ کر. بائی ورچو آف آل دیز تھنگس وہ باس ہے ہمارا, الٹیمیٹ باس. اب آقا جو کہہ دے وہی قانون, آقا جو کہہ دے وہی حکم وقت. اور ماتحتوں میں سے, غلاموں میں سے جو آقا کی کسی ایک بات کو بھی نہ مانے, باقی سب مانتا رہے, صرف ایک بات نہ مانے, تو وہ قابل گرفت بھی ہے اور قابل سزا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے سچے نبی ہیں, میرے سچے رسول ہیں, میرے سچے پیغمبر ہیں, ان پر ایمان لے آؤ اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو فالو کرو, کیونکہ وہ میرا پیغام ہے, میرا کلام ہے. اس وقت کے کچھ لوگوں نے جنہیں اللہ نے ہدایت دی انہوں نے اسے مان لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر اتارے گئے تھے. یہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی پر اتارے گئے, لیکن ایک نئی شریعت اور نئی کتاب کے ساتھ. جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو تسلیم کر لیا اور اس پر عمل کیا, تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے عیسائی کہلائے. تو جب وہ حکم مانا ہے اس مالک کا, اس آقا کا, تو اسی مالک اور اسی آقا نے قرآن پاک بھیجا دنیا میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء ہیں, انہیں دنیا میں بھیجا. تو غلاموں کو رب تعالیٰ کا لیٹسٹ آرڈر بھی اسی طرح مان لینا چاہیے جیسے انہوں نے پہلا حکم مانا تھا. تو جن لوگوں نے اس حکم کو نہیں مانا, اس سے سرتابی کی ہے, تو وہ سزا کے لائق ہیں. رہ گئی یہ بات کہ رب تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے, وہ کیسے اپنے بندوں کو باقی تمام وقت کے لیے جہنم میں پھینک دے گا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایسا آقا و مالک ہے جو رحیم و کریم بے شک ہے, اور اس کی رحمانیت اور کریمی بے پایاں ہے, بے حد و حساب ہے, بے کنار ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قہار و جبار بھی ہے. تو جب اس کی بات نہیں مانی جائے گی, بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانی جائے گی, تو پھر اس کا جبر حرکت میں آئے گا. رب تعالیٰ اتمام حجت کرنے کا حکم دیتا ہے مسلمانوں کو, وہ خود بھی اتمام حجت کرتا ہے, بہت ڈھیل دیتا ہے اپنے بندوں کو. بار بار وہ مختلف پیغمبر بھیجتا رہا کہ سمجھ جاؤ. تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ان کے لیے سزا ہے, لیکن رب تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے. وہ اہل کتاب, وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, رب تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ سرکش ہیں, انہوں نے رب کی بات نہیں مانی ہے, اس کے باوجود ان کے نیک کاموں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا, بلکہ اس کا تمام تر اجر ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے. آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس نافرمانی کے. کسی صاحب نے سوال بچوں کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے کہ بچوں کی شادی کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے. کیا لڑکی یا لڑکے کا گھر بار طور طریقہ دیکھ کر اگر دل مطمئن ہو تو اللہ پر بھروسہ کر دینا چاہیے, یا ان کے سٹارز کو میچ کرنا چاہیے. بچوں کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ
اپنے بچوں کی شادیاں ہم کف لوگوں میں کیا کرو، ہم پلہ لوگ ہیں ان لوگوں میں کیا کرو۔ تو بچوں کی شادیاں کرتے وقت ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ہم کف ہوں، ہم پلہ ہوں، اور دوسرے طور طریقے اور ایسی تمام چیزیں جو ظاہر دیکھی جا سکتی ہیں دنیاوی طور پر وہ دیکھ لیا ہے۔ اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی معلوم کر لی جائے، اسلام اس پہ بہت زور دیتا ہے، بچے اور بچی کی مرضی بھی معلوم کر لی جائے۔ لیکن یہ جو ستاروں کو ملانے کی بات ہے، ستارے نہیں ملتے۔ اب ہمیں تو مسلمانوں کو تو منع کیا ہے رب تعالیٰ نے ایسی خرافات پہ یقین کرنے سے۔ تو مسلمان کا تو ستاروں کے اثرات اور اس میں صرف رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ممانعت ہے، یہ ستارے کیسے کوئی مسلمان ملائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنا گھوڑا کھونٹے پر باندھ کر اس کے بارے میں اللہ پر چھوڑ دینا، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یا کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمام ظاہری عقلی تقاضے پورے کیے جائیں اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے؟ میں ذاتی طور پر تو اس پر یقین رکھتا ہوں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جتنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بخشی ہیں، جو علم اور عقل بخشی ہے، اس سے بھرپور طریقے سے کام لیا جائے، اور جب ہم اس سے بھرپور طریقے سے کام لے لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے مقدور بھر کوشش کر ڈالی، تو پھر اللہ کے حضور دعا کی جائے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی تھی اور جو تو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی تھی، میں نے اسے اپنے تئیں بھرپور طریقے سے اس سے کام لیا ہے، اور جو محنت میں کر سکتا تھا میں نے کر لی۔ اب میرا معاملہ تیرے ذمے ہے، تو اسے اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما اور اس کا مجھے وہ نتیجہ بخش دے جو میرے حق میں بہترین ہو۔ اور جب اس محنت کا، اس ایفرٹ کا، اس تگدو کا نتیجہ ہمیں ملے، تو پھر اسے ہم ہنستے ہوئے چہرے سے قبول کر لیں، ہر نتیجہ مثبت ہو یا منفی۔ یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ جب میرا کوئی کام ہو جاتا ہے یا مجھے کچھ ملتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی چیز مجھے نہیں ملتی ہے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کسی چیز کے ملنے پر تو اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرما دی، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر اس لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یقیناً میرے لیے نقصان کا سبب تھی جو میرے رب نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ نے چونکہ مجھے بچا لیا ہے ایک نقصان دہ چیز سے، اس لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو توکل یہی ہے کہ رب تعالیٰ پر بھروسہ پورا کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی پورا کر لیا جائے، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اور وہ تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اس علم اور عقل سے پوری طرح کام لیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد رب کے حضور کامیابی کی دعا کریں، اور ان لفظوں کے ساتھ کہ ایسا نتیجہ مجھے عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہو، اور پھر جو نتیجہ ملے اس کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کر لیجئے۔ ایک اور کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے اور اس کا واضح اچھا اشارہ مل جائے تو کیا وہ کام کر لینا چاہیے یا مزید لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے؟
کیونکہ کہتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، کیا اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد بھی کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرو۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ میں اکثر بیشتر کہتا رہتا ہوں اپنے سب ملنے والوں سے کہ جو بات، جو حکم رب نے دے دیا، وہ سب لوگوں کی بات سے زیادہ سپریم ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے تو وہ سپریم ہے، باقی ہر شخص کی بات اس سے نیچے ہے۔ تو جو چیزیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں رب تعالیٰ نے حکم دے دی ہیں، جو فرما دیا، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کے بعد تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا مشورہ دیا ہے۔ استخارہ اگر جو اشارہ ملتا ہے، اگر تو وہ واضح ہے اور آپ کی سمجھ میں خود بخود آ گیا ہے تو اس کے مطابق کام کر لیجئے، اور اگر وہ اشارہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو کسی صاحب علم سے اس پر مشورہ کر لیجئے، لیکن کیجئے وہی جو استخارے میں آتا ہے۔ اس کا اگلا حصہ اسی سوال کا یہ ہے کہ اگر استخارہ میں کوئی اچھا یا برا اشارہ نہ ملے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کر سکتے ہیں جس میں استخارہ کرنے سے اشارہ نہ مل رہا؟ اگر ہمیں استخارے میں اشارہ نہیں ملتا، اس صورت میں کسی اہل علم سے، کسی صاحب علم سے، صاحب عقل سے مشورہ کر لیں، کیونکہ مشورہ کا بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو اس صورت میں مشورہ کر لیں اگر استخارہ کا کوئی اشارہ نہیں آ رہا۔ سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام اپنے بچوں کی شادی یا دوسرا کام استخارہ کر کے کرتے تھے یا اللہ پہ بھروسہ کر کے کرتے تھے؟ اب ایک تو یہ کلیریفائی میں کر دوں کہ استخارہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تو بھروسہ ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئے ایک ایک بات پر عمل پوری طرح کرتے تھے، پورے دل و جان سے۔ یہ چونکہ آج ذکر چل رہا تھا ایسی قوموں کا جنہوں نے قرآن کو الہامی کتاب ماننے سے انکار کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کا سچا رسول ماننے سے انکار کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہی قومیں ایسی ہیں جو روحانیت کی طرف بڑی تیزی سے رجوع کر رہی ہیں۔ مغرب میں ایک زمانے میں ہرے راما ہرے کرشنا تحریک بڑی کامیاب ہو گئی، لیکن جتنی تیزی سے وہ پھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے لوگ اس سے دور ہو گئے اور اسلامک اسپرچولزم کی طرف چلے آئے۔ لیکن جو ان کے ڈائی ہارڈ بلیورز تھے ان مذاہب کے، انہوں نے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے کھینچ تان کر اپنے مذاہب پر منطبق کرنے کی کوشش کی کہ روحانیت در حقیقت وہی اسلوب ہے جو ہمارے مذہب میں لکھا ہے۔ تو ان اے وے انہوں نے روحانیت کو ایک علیحدہ مذہب ثابت کرنے کی کوشش کر لی۔ یہ روحانیت کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور وہ طریقہ بھی کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے جایا جائے، رب کی طرف راغب کیا جائے۔ بالکل اسی طرح
کہ دنیا میں کئی طریقہ تعلیم رائج ہیں. کنڈرگارٹن سسٹم ہے، مونٹیسوری ہے، پھر پاکستان میں ہمارے یہاں ایسا طریقہ تعلیم رائج ہے جس میں ہم صرف انسان کی میموری کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کون آدمی ٹیکسٹ بکس کو کتنا میمورائز کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے. تو امتحانات میں سوالات وہی پوچھے جاتے ہیں جو ٹیکسٹ بکس میں ہوتے ہیں، اور لوگ رٹی ہوئی باتیں اس کے جواب میں لکھ کے آ جاتے ہیں اور اس کو مارکس مل جاتے ہیں. تو در حقیقت وہ میموری کا ٹیسٹ ہے. انگلینڈ میں، یو کے میں ایک ڈفرینٹ طریقہ رائج ہے کہ وہاں انسان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. امریکہ میں کیس اسٹڈی اور گروپ ڈسکشن بیسڈ ایجوکیشن ہے. پروفیسر ایک تھیوری سمجھا دیتا، پڑھا دیتا کلاس کو، اور وہ ہر اسٹوڈنٹ سے فردن چیک کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ سمجھ گئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. میں ایسی ایک ایگزامپل کوٹ کر لوں کہ فرض کر لیجئے وہ تھیوری آف پرائس پڑھا رہا ہے کہ کسی پروڈکٹ کی قیمت کیسے مقرر کی جاتی ہے. اس کے بعد وہ ریئل لائف کی کچھ پرابلمز پک کر لے گا کہ یہ کمپنیز ہیں، یہ پروڈکٹس تیار کر رہی ہیں، اس کی قیمت مقرر کرنی ہے. تو وہ اگر کلاس کے اندر فرض کر لیجئے 33 لڑکے ہیں تو وہ 3 گروپس بنا دے گا، 11 جس میں ایک گروپ لیڈر ہوگا، باقی 10 اس گروپ کے ممبر، اور ان تینوں کو وہ ٹاسک دے دے گا اور ان سے کہے گا کہ آپس میں ڈسکشن کر کے پیپر تیار کر لیجئے، اور اپنی وہ لیڈر جو ہے وہ پورے گروپ کے بہاف پر اپنا پیپر سبمٹ کر دے گا. اس کے ساتھ دوسروں اسٹوڈنٹس کے لکھے ہوئے پیپرز بھی ہوں گے، اس کو چیک کر لے گا. اس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے جو تھیوری آف پرائس پڑھائی تھی وہ سبھی لڑکے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے. وہاں یادداشت کا، میموری کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں. وہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے. اسی طرح ہمارے یہاں روحانیت کے اندر مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. صوفی یا صوفیزم فکسڈ نوشنز پر نہیں ہے، یہ ایوولوشنری ہوتا ہے، بتدریج آگے بڑھتا رہتا ہے. پھر یہ زمانے اور حالات، لوکل کلچر کے مطابق بھی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، جبکہ مذہب کا طریقہ کار ایک فکس ہے. مذہب کا آرڈر فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اتار دیا اس کو، وہ ہمیشہ کے لیے وہیں فکس ہے. اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب صوفیزم میں جو مختلف انسٹیٹیوشنز گزرے ہیں جن کو عرف عام میں خانقاہیں کہا جاتا ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جہاں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. مولانا روم نے کیا، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کی. تو وہاں ایک مخصوص حلیہ بنایا جاتا ہے، مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ ایک دوسرے سے ویری کر جاتا ہے، لوکل کلچر کے مطابق اور زمانے کے مطابق بھی. لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہیں بھی کسی انسٹیٹیوشن میں، تو اس کے ذریعے انسان کے اندر انکساری پیدا کی جاتی ہے، عاجزی پیدا کی جاتی ہے، اپنے نفس کو مارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. انسان کا نفس ہی مار دیا جاتا ہے، اس میں انسان کی انا کچل دی جاتی ہے. جتنے بھی وہاں میتھڈ استعمال ہوتے ہیں، کسی دن اگر وقت ہوا تو میں انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور عرض کروں گا کہ کیا کیا طریقے کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں.
قصہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، جو جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. تو کھانا کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر یہ جو بڑ کے درخت کے پھل ہوتا ہے، جس کو غالباً پنجابی میں گولر کہتے ہیں شاید، ان کو ابال کے کھا لیتے تھے. وسائل تو تھے نہیں. تو ایک دن اس کھانے میں نمک کا مزہ آ گیا تھا. تو بابا صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بلایا. آپ آواز دیتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کو تو نظام کہہ کے پکارتے تھے، اور اگر بہت پیار آتا تھا تو مولوی کہہ کے بلاتے تھے. تو میں کہا کہ نظام، یہ لنگر میں نمک تو تھا نہیں میرے علم کے مطابق، تو اس میں نمک کا ذائقہ کیسے آ رہا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ صاحب پھیکا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے تھے. تو یہ گاؤں کی جو دکان ہے، جو پرچون فروش ہے، اس سے کچھ نمک میں ادھار لے آیا تھا. تو بگڑ گئے اس بات پر، اور تنبیہ کی کہ آئندہ ذائقے کے لیے کبھی قرض نہ لینا. یہ تربیت ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے آدمی کی. تو ان باتوں کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ مذہب نہیں ہے، ایک طریقہ ہے مذہب کی باتوں پر عمل کرانے کا. اگر مجھ جیسے لوگ ہیں جو 12 سال مرلی میں رہنے کے باوجود ٹیڑھے ہی رہتی ہیں، تو پھر ان پر یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر بیشتر سیدھے ہو جاتے ہیں. مذہب میں اور روحانیت میں بہت فرق ہے. یہ علیحدہ سے مذہب نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر ڈسکشن کریں گے. اجازت چاہتا ہوں.